بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کے سلسلے کو لے کر ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت میں آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، آپ کی زبانی ہم نے اکثر سنا کہ مذہب نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے کہ جن کا جواب جاننے کے لیے انسان کے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں تھا۔ ایک سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے، انسانی علم نے اس کا جواب دیا کہ روح کیا چیز ہے، افلاطون سے لے کے فیثاغورس تک، اور پھر جدید فلسفی بھی ہر کوئی اس کو زیر بحث لاتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس معاملے میں ایک نیا ذریعہ علم ہے اور وہ ایک بات کرتی ہے۔ اب اس امکان کے ساتھ کتاب کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر روح کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ جی ایک امر لطیف ہے، یہ اللہ کی ایک پھونک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم قرآن کو کھولتے جو جواب انسان نہیں دے سکے تو قرآن کو تو ایسا جواب دینا چاہیے تھا کہ فلسفیوں کو، حکماء کو، پورے کے پورے انسانیت کے علم کو دانتوں پسینے آ جاتا۔ لیکن اتنی سی بات کر دی جاتی ہے کہ جی اللہ کا حکم ہے، ایک امر لطیف ہے، اللہ کی پھونک ہے۔ تو پھر اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سوال کا جواب اللہ کی کتاب نے دے دیا ہے جس کو جاننے کا علم انسان کے پاس نہیں تھا؟ یہ سوال پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ یعنی جو سوالات میرے لیے اہمیت کا حامل ہیں، یہ سوال تو ان سوالوں میں سے نہیں۔ جو حقائق مجھے بتائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ تمہاری شخصیت کا قالب اس زمین سے تیار ہوا ہے، وہ مادی قالب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفس یا تمہاری شخصیت کو پھونک دیا ہے۔ اسی کو عام زبان میں روح کہہ لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے علم دے دیا۔ میری وہ شخصیت کیا ہے اس کو جاننے کے لیے تجربہ اور مشاہدہ کافی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ شخصیت شعور رکھتی ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے خارجی عالم کا شعور رکھتی ہے، وہ اپنا بھی شعور رکھتی ہے۔ اس شعور کے ساتھ وہ اپنی صفات کا شعور رکھتی ہے، وہ اپنے اعراض کا شعور رکھتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ ایک بڑی غیر معمولی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حادثہ اخلاقی عطا فرمایا ہے، اس کو حصے جمالیات عطا فرمائی ہے، اس کو علم اور عقل سے نوازا ہے، بہت سی صلاحیتیں دی ہیں۔ یہ سب میرے تجربے اور مشاہدے کی چیز ہیں۔ ان کے لیے مجھے نہ کسی فلسفی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے، مادے کے لحاظ سے مادے کی حقیقت کیا ہے، نفس کے لحاظ سے نفس کی حقیقت کیا ہے، یعنی وہ کیا ماہیت ہے جس کو میں نفس کہتا ہوں، یہ کیوں اہم سوال ہو گئے؟ یعنی اس سوال کا مجھے جواب نہ ملے تو کون سا کم ہے جو اس کے بعد بند ہو جاتا ہے؟ یہ تو ایک تجسس ہے۔ میں ہر چیز کو جاننا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں یہ کہوں کہ میرے لیے ذرے کا دل چیر دیا جائے، میں تو آفتاب کے اندر اتر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر کس طریقے کی گرمی اور حدت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ تجسس کی باتیں ہیں۔ تو ہر متجسس کو کیا اس کے تجسس کا لازمی جواب ملنا چاہیے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ یعنی قرآن مجید ان سوالوں کے جواب دیتا ہے جو سوال اس دنیا کی زندگی میں میرے لیے لازماً واضح ہونے چاہیے۔ یعنی مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، انسان کی حیثیت سے میری شخصیت کیا ہے، میری شخصیت کو کس کس پہلو سے اس دنیا میں جواب دہ ہونا ہے، جو دین کا اصل موضوع ہے، اور وہ کس کس پہلو سے اپنے پروردگار کے حضور میں اٹھا کھڑی کی جائے گی اور وہاں اس سے کچھ پوچھا جائے گا۔ اس میں مجھے بتائیے کہ قرآن مجید نے کسی سوال کو تشنہ جواب رہنے دیا ہے؟ پوری طرح بتا دیا ہے کہ تمہاری شخصیت کسی مادے سے شعور میں منتقل نہیں ہوئی۔ یہ ایک بڑا سوال تھا، اور نہ شعور نے مادی لباس پہن لیا ہے۔ عام طور پر اگر آپ فلسفے کی تاریخ سے واقف ہیں تو یہ دو ہی جواب ہیں جو لوگوں نے دیے ہیں۔ عینیت پسند لوگ ایک جواب دیتے ہیں، مادیت پسند لوگ دوسرا جواب دیتے ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کن طریقے سے مجھے بتا دیا کہ نہیں، تمہاری شخصیت دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تمہارا قالب مادی ہے اور تمہاری شخصیت روحانی ہے، اور یہ آتی کس طرح سے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونک کی صورت میں صادر ہوتی ہے۔ نفخت فیہ من روحی، ان الفاظ میں اس کو بیان کر دیا۔ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے، یعنی اس نفس کا یا اس پھونکنے کا یا اس روح کا ذکر نہیں ہے، وہاں وحی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تم سے لوگ وحی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟
یعنی یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو نہ ہم اس کی آواز سن رہے ہیں، نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کب یہ آواز آئی، اور ایک بات کہہ دیتے ہیں وہ اس تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، تو بتا دیا کہ اللہ کے لیے ان میں سے کون سی چیز مشکل ہے۔ وہاں پر بالکل درست جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں کوئی ذرائع اور وسائط کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تمہاری دنیا ہے جس میں ذرائع ہیں، وسائط ہیں، تلاش کرو انہیں جا کے، اور دنیا میں جو چیزیں تم کرتے ہو ان کو دیکھو۔ چنانچہ آج ہم نے ہزاروں ایجادات کر لی ہیں جن میں اسی طرح آوازیں آ رہی ہیں، اسی طرح دور بیٹھے ہوئے لوگ بات کر رہے ہیں، جس کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا وہ ہو رہا ہے، لیکن وہ مادی علوم ہیں جن کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طریقے سے کوئی انٹرنیٹ ایجاد کرنا پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی کیا اسی طریقے سے کوئی ٹیلی فون ایجاد کرنا پڑتا ہے؟ جواب یہ دیا کہ وہ امر رب ہوتا ہے، اور امر رب کس طریقے سے کلمہ بن جاتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کل فیکون، اور اس کے نتیجے میں یہ پورا عالم وجود میں آ جاتا ہے۔ وما اوتیتم من علم الا قلیلا، یہ تمہارے دائرہ علم کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا جواب ملنا چاہیے جو یا تو ہمارے دائرہ علم کی چیزیں ہیں اور یا وہ ہماری دینی ضرورت ہے۔ قرآن مجید اس دائرے سے آگے بڑھ کر ایک لفظ بھی نہیں کہتا، اور یہی اس کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے۔ یہ تو بالکل ہی احمقانہ بات ہے کہ جو سوال میرے ذہن میں آیا کرے اللہ تعالیٰ مجبور ہے کہ مجھے اس کا جواب دے، ورنہ میں نہیں مانوں گا کہ وہ اس کائنات کے پروردگار ہے۔ دنیا میں جو میرا دائرہ علم ہے اس کے لیے مجھے علم و عقل دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ جاؤ جواب تلاش کرو۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ انسان نے ہزاروں سوالوں کے جواب تلاش کر لیے ہیں اور کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہزاروں نئے سوال پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ دنیا اللہ کے کلمات کا ایسا مجموعہ ہے کہ بالکل درست فرمایا ہے کہ اگر یہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، سارے درخت قلم بن جائیں تو ان کلمات کو لکھ نہیں سکتے۔ تو یہی صورت ہے، آپ دریافت کرتے چلے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کن سوالوں کے جواب دے گا؟ وہ جن کا تعلق میری آخرت میں کامیابی سے ہے۔ اس میں مجھے بتائیے کون سا سوال ہے جس کا جواب نہیں دیا گیا؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے سر۔ یہ نقطہ آپ نے واضح کیا، چند توضیحی پہلو چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اچھا، اگر یہ سوال اس قدر اہمیت کا نہیں تھا اور ہمارے سامنے جو وجودی حقائق ہیں ہمیں ان پہ غور کر کے آگے کا معاملہ طے کرنا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کو زیر بحث کیوں لے کر آئے؟ یعنی وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ روح کے بارے میں یا باقی چیزوں کے بارے میں تمہارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ اشارہ دے دیا کہ جی یہ ایک پھونک ہے جو پھونک دی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کو شخصیت ودیت ہوتی ہے۔ پھر بعض دینی لٹریچر میں چیزیں نظر آتی ہیں، یہ روح جو ہے پھر اللہ میں اس کو اٹھاتا ہے، لین میں لے جاتا ہے، ایسے جی۔ تو جب یہ سب چیزیں زیر بحث ہیں تو سوال ہی اتنی اہمیت کا نہیں تھا، تو پھر ان کو زیر بحث ہی کیوں لایا قرآن؟ اس پہلو سے زیر بحث آیا ہے، اس میں تو بڑی اہمیت تھی۔ یعنی مجھے یہ معلوم کرنا تھا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ میرا وجود ہے کیا، یعنی میں کیا ایک مادے سے شعور پیدا ہو کر انسان بن گیا ہوں، یا شعور نے مادے کا پیرہن اختیار کر لیا ہے؟ یہ سوال تو بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کسی سے میری شخصیت کی صحیح تعریف ہوتی ہے۔ اس کا جواب مجھے دے دیا گیا کہ کون سا حصہ تمہارا روحانی ہے اور کون سا حصہ جسمانی ہے۔ جسمانی حصہ میری تحقیق کا موضوع ہے، روز تحقیق کریں۔ میں تو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ مادے میں زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ چونکہ ہمارے سامنے پیدا ہوتی ہے، اس لیے یہ تحقیق کا موضوع بننی چاہیے، بنائیں، دریافت کریں۔ لیکن یہ جو شعوری شخصیت آتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حد بتا دی ہے کہ یہ آسمان سے آتی ہے، یہ زمین سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک بڑا سوال تھا جس کا جواب اس لیے ضروری تھا کہ اس کے بغیر میں اپنی زندگی کی نہ حقیقت سمجھ سکتا ہوں، نہ اس کے لحاظ سے اللہ کی فرما برداری کی طرف بڑھ سکتا ہوں۔ اگر میں ایک مادی وجود ہوں تو پھر موت کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد زندہ رہنا، میرا جسم میرے سامنے گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے، اس وقت کیا باقی رہ جاتا ہے؟ ساری سوالات لاجواب ہو جائیں گے۔ تو ان سب سوالوں کا جواب دینا بہت ضروری تھا، لیکن یہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی یہ بتایا جائے کہ مادہ اصل میں ہے کیا۔ تو اب دیکھیے نا، آپ اندر اتر رہے ہیں، ذرے میں اتر گئے، ذرے کے اندر پھر مزید اترے، اس سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ جائے خود تحقیق کریں، تلاش کریں، اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب کیوں دینا چاہیے؟ یعنی وہ کون سا کام ہے جو اس کے بغیر میں نے جیسے کہ عرض کیا رکا ہوا ہے؟ اتنی بات کا جواب اللہ تعالیٰ دیں گے جس کا تعلق میری آخرت سے ہے، اور جو جواب اگر مجھے نہ ملے تو میں غلط راستے پر جا سکتا ہوں۔ اچھا، ہم سب جو لوگ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت بیان کرتے ہیں، ظاہری بات ہے اس میں ان کا اپنا ایک تخیل ہے یا ان کا استنباط ہے یا کوئی بھی ان کے مفروضے ہیں، تو چلیں
ان کے پاس تو کوئی نہ کوئی ذریعہ علم ہے، کوئی نہ کوئی منطقی علمی فکری مقدمہ ہے جس کی بنیاد پہ وہ روح کی حقیقت تلاش کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہم مذہبی لوگ ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم ان سے کیسے مکالمہ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں حقیقت دکھاتے ہیں اور ہم جواب میں کہیں کہ بھئی ہمیں تو حقیقت کا پتہ ہی نہیں، تو ہم ان کو کیسے ریفیوٹ کریں گے؟ نہیں، جو حقیقت وہ بتانا چاہتے ہیں اس کے لیے انہیں تجربے اور مشاہدے سے استدلال پیش کرنا ہے. تجربے اور مشاہدے کی چیزوں کو ہم نے کب دیکھنے یا سننے سے انکار کر دیا؟ کبھی بھی انکار نہیں کیا. وہ اپنے دائرے میں جب بات کرتے ہیں تو ہم ان کی بات سنتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سائنسدانوں کو دنیا کے لیے رحمت سمجھتے ہیں. یہ ان کا دائرہ ہے. اس دائرے سے باہر ان کے پاس کوئی ذریعہ علم ہی نہیں ہے. روح کے بارے میں کوئی سائنسی تحقیقات نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہیں. جو کچھ بھی سائنسی تحقیقات ہوں گی وہ مادے پر ہوں گی. اسی لیے دنیا میں بتدریج مادیت پسندانہ نقطہ نظر کا غلبہ ہوا ہے، اور وہی ہونا ہے، کیونکہ جہاں تک نفس کا تعلق ہے، نفس اپنے عمل کے لحاظ سے تو اس دنیا میں تحقیق کی چیز ہے. چنانچہ نفسی علوم رہے ہیں، بہت بڑے بڑے علوم، اس کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، لیکن نفس اپنی حقیقت کے لحاظ سے آسمانی چیز ہے. یہ اطلاع دے دی گئی ہے اور اس طرح بتا دیا گیا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. اور اس سوال کا جواب اس لیے دینا ضروری تھا کہ موت پھر کیا چیز ہے. موت کی حقیقت تو مجھے معلوم ہونی چاہیے. اگر میں مادی وجود ہوں اور موت اور زندگی کی حقیقت وہی ہے کہ میرے عناصر میں ترکیب پیدا ہوئی تو میں زندہ ہو گیا، اور وہ ترکیب ختم ہو گئی تو میں مر گیا، تو پھر تو زندگی بعد موت کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا. تو چونکہ مذہب کا بڑا بنیادی مقدمہ ہے زندگی بعد موت، اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری اصل شخصیت پر موت واقعی نہیں ہوتی. وہ تمہاری شخصیت آسمانی ہے، اس کو اللہ کے فرشتے لے جاتے ہیں. یہ قالب ہے، اس دنیا سے تمہیں دیا گیا تھا، نیا قالب دے دیں گے، 1000 نئے قالب دے دیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل شخصیت تمہاری اللہ تعالیٰ نے براہ راست تخلیق کی ہے اور وہ ابدی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ مجھے معلوم ہونی چاہیے. اس کے بغیر تو میں کسی مذہبی آدمی کی حیثیت سے زندگی نہیں بسر کر سکتا. لیکن یہ کہ مادے کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتائیں، کیوں بتائیں؟ یعنی اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو موضوع ہی نہیں ہے. مذہب کا موضوع میری موت ہے، زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس سے متعلق ہر سوال کا جواب دے دیا گیا. نقطہ آپ نے واضح فرمایا. آخری سوال اس ضمن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دین سے متعلق ہر اختلاف میں فیصلہ کچھ جگہ پہ کھڑا ہے، حرف آخر ہے، قول فیصل ہے، میزان فرقان حکم مہیمن آپ ذکر بھی کرتے ہیں. مجھ میں اور آپ میں اختلاف ہو گیا ہے جی کہ روح کی مثال کے طور پہ اب یہ تو دینی موضوع ہے نا کہ جی انسان کو اللہ تعالیٰ نے شخصیت دی ہے. اب میں اور آپ کسی بھی جگہ پہ کھڑے میں اختلاف کی اور ہم قرآن کے پاس جاتے ہیں تو قرآن ہمیں آگے سے کہتا ہے کہ بھئی یہ تو تمہارے مطلب کا سوال ہی نہیں ہے، تو ہمارے اختلاف کا فیصلہ تو اس نے نہیں کیا. یہ سوال تو اصل پہ اس نے یہ بتایا ہے کہ تمہاری تحقیق کا موضوع نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہارے دائرہ علم کا سوال نہیں ہے. یہ تو سب سے بڑا علم ہے جو قرآن نے مجھے دے دیا ہے. علم صرف سوال کا جواب نہیں ہوتا، میرے حدود بتانا بھی علم ہے. یہ بتا دیا مجھے، تو یہ جواب تو مجھے دے دیا گیا، اس میں بحث ہو کیوں؟ یعنی جس وقت کوئی انسان اپنے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو اس کو یہ بتانا کہ یہ تمہارے دائرے کی چیز نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ وہ اس دائرے سے نکل کر اس دائرے میں تحقیق کرے جہاں تحقیق ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی اختلاف ہوگا کیسے؟ تو وہی جواب ملنا چاہیے، جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا. نقطہ واضح ہوا. وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.